السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شہزادی تھی جسے اپنے حسن پہ بہت ناز تھا، لیکن قسمت کی ستم ظریفی دیکھیں اس کی شادی ایک فقیر سے ہو گئی۔ ایسا کیا ہوا اس کے ساتھ، یہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ جرمنی کی یہ لوک کہانی ہے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک بہت خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے وہ بہت مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا وہ اسے ٹھکرا دیتی۔ اسے کوئی بھی اپنے قابل نہیں لگتا تھا۔ اسے اپنے حسن پہ بہت ناز تھا۔ وہ ہر شہزادے میں خوب نقص نکالتی، کبھی اس کی شکل و صورت کو برا کہتی، کبھی اس کے رنگ کو برا کہتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بہت بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بہت مغرورانہ انداز میں آئی۔ وہ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کو بڑی حقارت سے دیکھتی۔ ایک شہزادہ بہت موٹا تھا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو گول ٹپ ہے۔ دوسرے امیدوار کو دیکھ کر اس نے کہا، یہ کیسا کھمبے کی طرح لگ رہا ہے، اتنا لمبا تو اس کا قد ہے۔ ایک شہزادہ اسے بہت چھوٹا لگا تو اس نے کہا، ذرا چھوٹو موٹو کو دیکھو۔ اسی طرح ایک شہزادے کا رنگ بہت گورا تھا۔ شہزادی نے اس کو سفید چوہا کہا۔ اس طرح وہ ہر شہزادے کی بےزتی کرتی رہی، لیکن وہ ایک شہزادے کو دیکھ کر تو بہت ہی زیادہ ہنسی، کیونکہ اس کے چہرے پہ ایک تل تھا۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ذرا اسے دیکھو، یہ تو کہیں سے بھی شہزادہ نہیں لگ رہا، کہاں اتنی بڑی دعوت میں چلا آیا ہے؟ اس شہزادے نے کہا، تمہارے باپ نے مجھے یہاں بلایا ہے۔ شہزادی بولی، تم جو بھی ہو، جس ملک کے بھی شہزادے ہو، میں تمہیں تو کبھی پسند نہیں کروں گی۔ اور وہ اسے بھی ٹھکرا کے آگے بڑھ گئی۔ بادشاہ نے دیکھا وہ آخری شہزادہ خاموشی سے سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بھرے دربار میں اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، مگر اب میں تو اس کی شادی کسی شہزادے سے نہیں بلکہ کسی فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ چلے گئے۔ بادشاہ اپنے محل میں ٹہل رہا تھا کہ کہیں سے مجھے کوئی فقیر ملے کہ جس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں۔ کچھ ہی دیر بعد ایک آوارہ گرد گویا آیا جو گلی کوچوں میں گھوم پھر کر گانا گایا کرتا تھا۔ وہ فقیر بھی تھا، بھیک مانگ رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلا لاؤ۔ خادم پھٹے پرانے کپڑوں والے فقیر کو لے آیا۔ اس فقیر گویے نے بہت اچھا گانا گایا اور پھر بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا سنایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ وہ حیران ہوا، کہاں میں فقیر، کہاں محلوں کی شہزادی، مگر بادشاہ نے کہا، بس اب ہم فیصلہ کر چکے ہیں اور اعلان بھی کر چکے ہیں۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بدحواس ہو گئی۔ وہ بہت روئی پیٹی، مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا، اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوارہ گرد گویے کے ساتھ کرا دی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ یہاں سے جانے کی تیاری کرو، تمہیں یہاں محل میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ شہزادی روتی پیٹتی فقیر کے ساتھ چل دی۔ سارے ٹھاٹ باٹ سب ختم ہو گئے تھے۔ چلتے چلتے راستے میں وہ ایک شکارگاہ سے گزرے۔ اتنی بڑی شکارگاہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے فقیر سے کہا، یہ شکارگاہ کس کی ہے، اتنی خوبصورت؟ فقیر نے کہا، میں نے سنا ہے تم نے ایک تل والے شہزادے کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکارگاہ اسی کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہو جاتی۔ یہ میں نے کیا کر دیا، شہزادی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اس کے بعد وہ بہت خوبصورت باغوں میں پہنچے۔ ان کو دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا، یہ کس کے ہیں؟ یہ باغ بھی اسی تل والے کے ہیں، فقیر نے آہستہ سے کہا۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں بھی کتنی بد نصیب ہوں،
پھر وہ ایک بہت بڑے شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا، اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا، یہ شہر دل والے شہزادے کے ملک کا پایہ تخت ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ اوہ، میں نے تو بہت بڑی غلطی کی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی، اس نے پچھتاتے ہوئے کہا۔ فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی بات کیوں کر رہی ہو؟ تمہاری اتنی ہمت؟ تو وہ چپ ہو گئی، کیونکہ وہ شروع سے اس پر سختی کر رہا تھا، اور مزے کی بات اس نے اپنا آدھا چہرہ اب تک اس کو نہیں دکھایا تھا۔ اس طرح وہ باتیں کرتے کرتے ایک جنگل بیابان میں چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچے۔ کیسی بدنما اور ٹوٹی پھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو نوکر چاکر کہاں ہیں؟ شہزادی نے پوچھا۔ ہمیں نوکروں سے کیا کام، تم ہر کام کر سکتی ہو۔ اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا پکاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں اور مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے، فقیر نے کہا۔ شہزادی کو کیونکہ کھانا پکانا نہیں آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی، اور کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا لیا۔ دوسرے دن فقیر نے اسے گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی اور اوپر سے جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی، لیکن صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اپنی قسمت کو کوستی رہی اور اپنے عیش و آرام یاد کرتی رہی۔ اس طرح انہوں نے کچھ دن گزارے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک دن فقیر نے کہا، میں نے جو کچھ کمایا ہے وہ سب خرچ ہو گیا ہے، اب تمہاری کمانے کی باری ہے۔ میں تمہیں لکڑیاں لا کر دیتا ہوں، ان سے تم ٹوکریاں بن لینا، وہ ٹوکریاں لے جا کر بازار میں بیچ دینا۔ مغرور شہزادی نے اکڑ کے کہا، میں کیسے بازار میں جا کر ٹوکریاں بیچ سکتی ہوں؟ میں تو شہزادی ہوں۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل گیا اور لکڑیاں کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بننی شروع کی۔ اس نے اس سے پہلے کبھی ایسا محنت کا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور ان سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے تم یہ کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں کچھ سوت لا کے دیتا ہوں، اس سے کپڑا بن لینا۔ مگر شہزادی یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا، تم تو بالکل بیکار ہو، تم کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، تم بازار لے جا کر ان کو بیچ دیا کرنا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ لوگ جب اس کو پھٹے پرانے کپڑوں میں بازار میں برتن بیچتے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ برتن بک گئے تو فقیر نے اسے اور برتن لا دیے۔ ایک دن ایک غسیل بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے فقیر شوہر کو سنایا۔ تم انتہائی بے وقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ؟ میرا خیال ہے یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ خیر، میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ وہاں تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ شام کو فقیر نے واپس آ کر کہا، شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب کم از کم ہمیں کھانے کو خوب مل جایا کرے گا۔ اور اس طرح مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن گئی۔ اب وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے کام کرتی اور شام کو لوگوں کے آگے کا بچا ہوا کھانا لے کر گھر آ جاتی، اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ وہ بہت افسوس کرتی کہ میری بھی کیا زندگی ہے، میرا فقیر شوہر کوئی کام نہیں کرتا، میں نے تو اب تک اس کا چہرہ بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا، اور اوپر سے ظلم بھی کرتا ہے، مجھے میرے غرور کی اتنی بڑی سزا ملی ہے۔ وہ اللہ سے رو رو کر معافی مانگتی، اپنی قسمت پہ آنسو بہاتی اور اپنے غرور و تکبر اور بے وقوفی پر پچھتاتی۔ ابھی اسے محل میں آئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ مملکت کے ولی عہد کی شادی ہے۔ شادی کی تقریب کچھ ہی دن بعد تھی، اور پھر مقررہ دن جب مہمان آنے شروع ہوئے تو اس نے سوچا، دیکھوں تو صحیح کس کی شادی ہے، آخر کون ہے اتنے بڑے خوبصورت محل کا شہزادہ۔ وہ باہر نکلی
تو اس نے دیکھا ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی۔ کیا دیکھا کہ ہیروں کے شاہی تخت پر بہت ہی زرق برق لباس میں وہی شہزادہ بیٹھا ہوا تھا جس کے چہرے پر تل تھا اور جس کو اس نے ٹھکرا دیا تھا اور اس کا خوب مذاق بھی اڑایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ افسوس کرتی وہاں سے چلی جاتی، اس نے دیکھا کہ وہ شہزادہ اس کے پاس آیا اور کہا، ڈرو مت، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ میں وہی آوارہ گرد گویا فقیر ہوں اور میں ہی تمہارا شوہر ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہوں۔ یہ سب کچھ میں نے بادشاہ کے کہنے پر کیا تھا، تم نے مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ بادشاہ سلامت میرے پاس آئے تھے اور مجھے حکم دیا تھا کہ تمہیں سبق سکھانے کے لیے یہ سب کرنا پڑے گا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں بہت اچھا سبق مل چکا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، دیکھو آج ہماری شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ شہزادی کو نہلا دھلا کر دلہن کا لباس پہنایا گیا۔ جب وہ دوبارہ ہال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی وہاں جمع تھے۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی، اس کا غرور، اکڑ اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ عقل مند وہی ہے جو وقت پر سنبھل جائے۔ تو کیسی لگی آپ کو جرمنی کی یہ لوک کہانی؟ ہمیشہ کی طرح سبق آموز کہانی تھی۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں، اور ساتھ ہی اسکرین پر نظر آنے والی ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں۔